السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلى كل من دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره۔ وقال الله سبحانه وتعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر۔ وقال عليه السلام: إن المعونة بقدر المؤونة۔ وقال عليه السلام: اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم۔ وقال عليه السلام: جعل المساجد للفرائض۔ اللهم أيدنا بتأييدك، اللهم أيدنا بتأييدك، اللهم أيدنا بتأييدك يا رب العالمين۔ محترم، معزز، معقر، مبجل حضرات علماء کرام، حفاظ عظام، ذمہ داران عزیز، بھائیوں، بزرگوں، عزیز دوستوں، پردہ نشین محترم خواتین، اس وقت ہم لوگ ایک عظیم الشان مسجد کی تعمیر نو کی افتتاح میں شامل ہیں، اور اس وقت مسجد سے متعلق بہت ساری باتیں آپ حضرات کے سامنے حضرات علماء کرام نے تفصیل سے بیان کی۔ جو مقرر آخر کا ہوتا ہے اسے اپنی لسٹ میں بہت ساری چیزیں ڈیلیٹ کرنی پڑتی ہیں۔ شروع کے مقررین وہ بہت ہی زیادہ خوش نصیب ہستیاں ہیں جن کو مختصر مواد میں اور جامع خطاب کا موقع مل جاتا ہے۔ جو آخر کا ہوتا ہے وہ یہ بھی بیان کر دیے، یہ بھی بیان ہو گیا، یہ بھی بیان ہو گیا، جو بچا کچا ہوتا ہے وہی اس کو بیان کرنا پڑتا ہے۔ آخری مقرر کا گویا امتحان بھی ہے، اور بحیثیت صدر جیسے درمیان میں ایک ذمہ داری اور سپرد کر دی گئی۔ صدر کے معنی صبر کرنا، صاد سے با سے برداشت کرتے رہو، را سے آخر میں دعا کر کے رخصت کرو، دال جو ہے صاد صبر کرتے رہو، دال دعا دے کر آخر میں رخصت کرو، صاد دال را، یہ ہے صدر کے معنی۔ اس وقت آپ حضرات کے اعزاز میں اس مسجد کی افتتاح میں ظہر کی نماز 3 بجے طے کی گئی ہے۔ 3 بجے انشاءاللہ ہم لوگ ظہر کی نماز ادا کریں گے۔ اس سے پہلے کوئی زبردستی وضو نہ توڑے۔ جن کے وضو 3 تک برداشت ہو سکتا ہے برداشت کرو، جن کا وضو برداشت نہیں ہو سکتا وہ آخری وقت میں انشاءاللہ جا کر وضو کر لیں گے۔ سب صبر سے بیٹھیں گے انشاءاللہ بھائی۔ مسجد سے متعلق باتیں ہو رہی تھی، مسجد سے متعلق
یہ 21 عناوین ہیں جو عموماً عوام کے سامنے بیان کرنا ضروری ہے۔ فضائل مسجد، مسجد بنانے کی فضیلت کیا ہے، مسجد بنانے پر اللہ کیا عنایت فرماتا ہے، مسجد کے معاونین کو اللہ تعالیٰ کیا دیتے ہیں، اس کے سلسلے میں حضرات اکابر نے بڑی تفصیل سے آپ کے سامنے خیال ظاہر کیا۔ میں ہمیشہ ایک بات کہا کرتا ہوں، جتنے بندے خاص گھر والے ہیں ہر ایک یہ استعداد رکھتے ہیں کہ اللہ کا گھر بھی بنا سکتے ہیں۔ آپ کو بڑا گھر بنانا کوئی ضروری نہیں، شاندار گھر بنانا کوئی ضروری نہیں، آپ معمولی سے اللہ کا گھر کسی قریے میں، کسی گاؤں میں، کسی جگہ پر جا کر بنا دو، اللہ آپ کی استعداد کے برابر آپ نے جو کوشش کی اللہ اپنی وسعت کے برابر اس کا اجر عنایت فرمائے گا۔ جا کر بنائیے، جا کر بنائیے، ان تمام جگہوں پر مساجد تعمیر کیجئے۔ میں اس وقت یہ بات ہمیشہ کہتا رہا، نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ جس وقت کرونا کے زمانے میں لوگوں نے مسجد کو تالے لگا دیے، اللہ کا شکر ہے، اللہ کا کرم ہے، مسجد البیوت اس وقت آباد ہونا شروع ہو گئے۔ گھر گھر کو اللہ نے مسجد بنا دیا، پورے عالم کے لوگوں کو یہ بات سمجھا دی گئی، تم مدرسہ بند کرو گے تعلیم ہماری بند نہیں ہوگی، تم مساجد بند کرو گے نماز ہماری بند نہیں کی جائے گی، تم تراویح بند کرو گے نماز تراویح ہماری بند نہیں کی جائے گی، تم مکاتب بند کرو گے مکاتب ہماری بند نہیں کی جائے گی۔ ہر حال میں ایمان والا اپنا اسلام کو، اپنے شعبہ تعلیم کو، تربیت کو کس طرح آباد رکھنا جانتا ہے اور اچھی طرح یہ ترکیبوں سے واقف ہے۔ کرونا جو آیا یہ ہم سب کو یہ سکھا دیا، ہر حال میں کرونا، ہر حال میں کرونا، ہر حال میں کرونا، دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے تب بھی کرونا، بیمار آ کر لوگ مر جائیں تب بھی کرونا، گھر میں بیٹھے رہو تب بھی کرونا، آپ جہاں بھی چلے جاؤ تب بھی کرونا، آپ ہر حال میں کرونا، یہ تعلیم ہمیں کرونا نے دے دیا۔ تو اب اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ بات آپ نے فرمایا فضلت بستین، اللہ نے مجھے 6 چیزوں کے ذریعے سے تمام نبیوں پر فضیلت دی۔ اس میں آپ نے پہلی بات یہ ارشاد فرمائی، جعلت لی الارض کلھا طہورا و مسجدا، پوری زمین، پوری سرزمین میرے لیے، میری امت کے لیے اللہ نے طہور اور سجدے کی جگہ بنا دی۔ طہور کے معنی تیمم کی جگہ، اب جہاں چاہے نماز کا وقت ہو گیا۔ یہاں بہت سارے ماشاءاللہ ہمارے اکابر علماء نے نماز کے سلسلے میں توجہ دلائی، ہر حال میں نماز پڑھو، ہر حال میں نماز پڑھو، ہر حال میں نماز پڑھو۔ اب لوگ کیا کرتے ہیں، ہر حال کو نہیں سمجھتے، عربی پانی ہے وضو کر کے نماز پڑھنا جانتے ہیں، اور یہ بڑا مجمع اتنا نادان ہے آج بھی مسجد ہی میں جا کر نماز پڑھیں گے، سفروں میں بھی مسجد کی تلاش کرتے رہیں گے، مسجد کہاں ہے، مسجد کہاں ہے، مسجد کہاں ہے۔ ارے بھائی فٹ پاتھ پر نماز پڑھ سکتے ہیں آپ، کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ مصلی بچھائیے، آپ کے پاس پانی ہے وضو کر لیجئے، آزو بازو پانی مل گیا آپ اس کو لے لیجئے، اگر نہیں ملا آپ کو دائیں بائیں آگے پیچھے 1-1 میل تک آپ کو پانی نہیں ملا، آپ تیمم کیجئے، آپ نماز ادا کر لیجئے۔ وقت اگر ختم ہونے کے قریب ہے فوراً نماز ادا کرو، اگر آگے جا کر نماز ادا کرنے تک کا وقت موجود ہے آگے جاؤ، پانی کے پاس رکو اور نماز ادا کرو۔ آج سے 15 سال پہلے گدنی کا سفر کر رہا تھا، کار ایکسیڈنٹ ہو گئی، شان صحابہ کے عنوان پر سفر تھا، تو ایک 2 ویلر میں جو ساتھی جلسے ہی میں شرکت کے لیے جا رہے تھے، میں نے اپنا تعارف کرائے بغیر کہا بھائی میں بھی جلسے کو جا رہا ہوں، ذرا مجھے پہنچا دیں گے؟ کہا جی پہنچا دوں گا۔ چل رہے تھے، عصر کی نماز کا وقت قریب الختم تھا، دائیں بائیں ہم نے جگہ تلاش کی، کہیں جگہ نہیں ملی،
آخر میں یہ گھر صاف ستھرا نظر آیا، اس گھر کا دروازہ کمپاؤنڈ کے ساتھ تھا، وہ کھٹکھٹایا، وہ اندر سے پجاری آیا۔ میں نے ان سے کہا جناب ہم لوگوں کو نماز پڑھنی ہے۔ وہ بیچارہ اتنا نیک صفت والا فوراً گیا اور کہا یہ لوٹا، یہ پانی لیجئے اور اس میں سے آپ وضو کر لیجئے، منہ ہاتھ دھو لیجئے۔ اس نے کہا منہ ہاتھ دھو لیے۔ چٹائی لایا اور لاتے ہوئے کہا یہ وہ چٹائی ہے جس کو آج تک ہم نے استعمال نہیں کی، نئی چٹائی، اس پر آپ نماز ادا کیجئے۔ پھر نماز پڑھنے کے بعد اس بیچارے نے دودھ پلائی اور پلا کر کہنے لگا میرے پاس 14 مسلمان کام کرتے ہیں، 14 مسلمان جب کام کرتے ہیں وہ لوگوں کو میں نے کہا ارے تم لوگ نماز ہی نہیں پڑھتے، کہا نہیں نماز پڑھنے کو مسجد جانا، نماز پڑھنے کو مسجد جانا۔ تو اس نے کہا چلو نماز پڑھنے کو مسجد جانا، چلو میں مسجد بنا دیتا ہوں۔ تو اس پجاری نے اپنی کھیتی میں باقاعدہ مسجد کے لیے زمین متعین کیا، ایک چٹائی بچھائی اور اوپر اس نے باقاعدہ سائے کے لیے کچھ شیٹ ڈالے اور خود اپنے نفقے خاصہ سے مسجد بنا کر مسلمانوں کے لیے یہ مہیا کیا، یہ سہولت مہیا کی، جاؤ ادھر کام کرو، ظہر جا کر مسجد میں ادا کرو، ادھر کام کرو، عصر جا کر مسجد میں ادا کرو۔ بلکہ ان لوگوں کو اس نے وہیں پر قیام کے لیے رکھ لیا تھا۔ 14 لوگوں کی فجر سے لے کر عشاء تک کا نظام اس نے بنایا۔ میں آپ کو یہ غیرت دلانا چاہتا ہوں، یہ غیر جب اس کے اندر میں یہی کہا ترنگا جو ہے ہمارے پاس ہمارے ملک میں کہ 3 رنگ ملا ہوئے کو ترنگا کہتے ہیں، یہ ایک رنگ بھی ہٹا دو وہ ترنگا نہیں ہو سکتا۔ تمام دنیا کے ممالک میں سب سے زیادہ اللہ نے جو خصوصیت عطا کی ہے اتحاد والی خصوصیت، وہ اتحاد والی خصوصیت صرف ہندوستان کو حاصل ہے۔ اس کی ایک مثال میں نے آپ کے سامنے بیان کی۔ مندروں میں ہم نے نماز پڑھی اور آپ کو بتانا چاہتا ہوں بچپن میں تروپتی گیا ہوں اور تروپتی میں بھی میں نے نماز ادا کی، 4تھی کلاس پڑھ رہا تھا۔ تروپتی کی وہ زمین جہاں پر اللہ کے نام کا سجدہ ہوا ہے، انشاءاللہ کل کے دن وہ شہادت دے سکتی ہے کہ اس زمین پر بھی ایک بندے نے آ کر سجدہ کیا تھا، وہ تروپتی کی زمین۔ مندروں میں ہم نے نماز ادا کی۔ آج تک سیرت بیان کرنے کے لیے مٹ گئے، مٹ میں انہوں نے کہا یہاں نماز ادا کیجئے، پاک صاف کیا، انہوں نے پوچھا اور زمین پر نماز ادا کرنے کے لیے انہوں نے سہولت مہیا کی اور ہم نے وہاں نماز ادا کی۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں جعل الارض کلھا طہورا ومسجدا، جہاں کہیں جاؤ چھوٹی سی مسجد اپنی بناؤ، کل اللہ کے سامنے تم کہہ سکو یا اللہ یہ 15 لوگوں کا گھر تھا، قریہ تھا، یا میں نے مسجد بنائی، یا 10 لوگوں کا تھا، یا 10 by 10 مسجد بناؤ، 10 by 10 مسجد بناؤ۔ اور مسجد میں جمعے کے لیے شرائط الگ ہے، ایک بات یہ یاد رکھو۔ دوسری بات، یہ ایک صاحب تھے محبوب نو مسلم، انہوں نے اپنی والدہ کے نام سے محبوبہ مسجد بنائی۔ انہوں نے کہا مسجد اور مکان دونوں ایک ساتھ تعمیر شروع کی، پہلے اللہ کے گھر کی بنیاد رکھی، بعد میں اپنے گھر کی بنیاد رکھی، پہلے اللہ کے گھر کی دیوار چڑھائی، پھر اپنے گھر کی دیوار چڑھائی، پھر اللہ کے گھر کو فرسٹ فلور بنایا، پھر اپنے گھر کا فرسٹ فلور بنایا، پھر اللہ کے گھر کا سیکنڈ فلور بنایا، پھر اپنے گھر کا سیکنڈ فلور بنایا۔ جب 3rd فلور کا نمبر آیا اس نے سوچا میرا گھر اللہ کے گھر سے اونچا نہیں ہونا چاہیے، اللہ کا گھر میرے گھر سے اونچا ہونا چاہیے۔ وہ 3rd فلور بنایا اللہ کے گھر کا اور اپنا سیکنڈ فلور ہی پر رہنے دیا۔ وہ بندہ نو مسلم ایمان قبول کرنے کے بعد اس کے اندر کا جذبہ کہ میں اللہ کا گھر بناؤں، اور ہمارے اندر اگر یہ جذبہ، دیکھو بھائی یاد رکھو، جب تک ارادہ نہیں کرو گے اللہ کے طرف سے توفیق بھی نہیں ہوگی۔ ارادے کا بخیل عمل کا سخی کبھی نہیں بن سکتا۔ پہلے ارادہ کرو، انشاءاللہ ہم کچھ کریں گے۔ مالدار ہونا ضروری نہیں ہے، توجہ، دلدار ہونا ضروری ہے۔ مالدار دنیا میں بہت ہے لیکن دلدار دنیا میں کم ہے۔ دلداروں سے اللہ کام لیتا ہے، مالداروں سے اللہ کام نہیں لیتا۔ بہت کم مالدار ہے جن کو اللہ دلدار بھی بناتے ہیں، بہت کم دلدار ہیں جو مالدار بھی ہوتے ہیں۔ اللہ جس کو دل دے دیا اس کو اللہ تعالیٰ سخاوت کا جذبہ دے دیتا
ہے. نیت کرو ہم سب مرنے سے پہلے اللہ کا چھوٹا سا چھوٹا گھر ہی صحیح بنا کر مریں گے. بناؤ گے بھائی انشاءاللہ؟ کون کون نیت کریں گے؟ ہاتھ اٹھاؤ. 2 مل کر بناؤ, 3 مل کر بناؤ, 4 مل کر بناؤ. جیسے اللہ کے گھر میں خالی بمبو گاڑ کر آپ اوپر اگر چھپر بھی ڈال دیے اللہ کا گھر بن گیا. افریقہ کا سفر ہوا میرا. افریقہ میں کوئی اللہ کا گھر قریے میں پکا نہیں ہے. افریقہ سٹیز کے علاوہ بقیہ تمام جتنے قریے ہیں سب جگہوں پر مدرسے بھی کچے, مسجدوں بھی کچی. لیکن افریقنس کی نماز ہم نے دیکھی, اتنا پیارا قرآن. میں نے وہاں کے ساتھیوں سے کہا بھئی یہ سب کے سب چیزیں آپ لوگ میڈیا میں کیوں نہیں ڈالتے؟ وہ کہنے لگے ہمارے پاس تو یہاں کرنٹ بھی نہیں, موبائل بھی نہیں, نیٹ ورک بھی نہیں. میں نے کہا نیٹ ورک کے بغیر بھی کوئی دنیا ہے؟ تو ہم نے وہاں دیکھا نیٹ ورک تو دور کی بات, راستے کے بغیر بھی گاؤں ہیں, راستہ ہی نہیں. ہم سنتے تھے راستہ ہمیں خود بنانا پڑے گا. وہ راستہ بنانے کا ملک افریقہ کا. نیٹ ورک وہاں کام نہیں آتا, کام بالکل نیٹ ورک نہیں سے ملک وہ افریقہ کا. پرانے زمانے میں رہبر کو لے کر چلتے تھے. آج بھی افریقہ کے بعض ملکوں کو جانے کے لیے رہبروں کو کرائے پہ لینا پڑتا ہے. اور ہم لیے, یہ رہ گئے یہ رہبر یہ راستہ بتائے گا. کیوں؟ آپ جی پی ایس وہ بھی نہیں دیکھ سکتے, نیٹ ورک ہی نہیں ہے تو جی پی ایس کہاں سے دیکھو گے؟ کوئی بھی رہبر آپ کو دائیں بائیں آگے پیچھے 50 کلومیٹر تک نہیں مل سکتا. تو وہاں پر ماشاءاللہ ہر جگہ پر مسجد, ہر جگہ پر مدرسہ, ہر جگہ پر عورتوں کا جذبہ ایسا دیکھا. 30 کلومیٹر عورتیں پیدل جاتی ہیں سبق پڑھانے کے لیے, اور سبق پڑھنے کے لیے پڑھ کر پھر واپس پیدل آتی ہیں. تو ہماری مسجد کا نام مدینہ مسجد جو رکھا گیا وہ اس لیے رکھا گیا تم بھی مدینے والے کی طرح بنو. بنیں گے انشاءاللہ, بنیں گے. عورتیں مدینے والی عورتوں کی طرح, مرد مدینے والے مردوں کی طرح. مسجد نبوی علیہ السلام میں صرف مردوں کے لیے اجازت تھی, عورتوں کے لیے نہیں. اللہ کے رسول علیہ السلام نے پہلے کہا تھا لا تمنعوا اماء اللہ مساجد اللہ, عورتوں کو مسجدوں میں منع مت کیا کرو. یہ اس وقت کہا تھا جس وقت وہ نئی مندر چھوڑی تھی, گرجا گھر چھوڑی تھی, چھوڑ کر وہ اسلام میں داخل ہوئی تھی. اللہ کے رسول کو نماز سکھانا تھا, نصیحت کرنا تھا, ان کی زندگی میں تبدیلی لانی تھی, ایمان بنانا تھا, اور ان کے اخلاق بنانے تھے, اور ان کو درس اسلام دینا تھا. اس لیے حضور علیہ السلام نے فرمایا آنے دو آنے دو آنے دو آنے دو. جس وقت اللہ کے رسول علیہ السلام نے دیکھا اب ان کے اندر علم التمیز پیدا ہو گیا ہے, اب یہ جانکاری پا چکی ہے, اب ان کے اندر جہالت دور ہو چکی ہے, اب ان کے اندر شرک نکل چکا ہے, اب یہ لوگ الحمدللہ ہر طرح سے یہ پاک ہو گئی ہیں. تب آپ نے فرمایا اب تم لوگوں کو مسجد میں آنے کی ضرورت نہیں ہے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں اگر ہماری دور کی عورتوں کی اللہ کے رسول جانتے تو ہرگز مسجد کو آنے کی اجازت نہ دیتے. تو اس لیے مسجدیں یہ مردوں کے لیے ہیں, عورتوں کے لیے نہیں ہے. عورتیں اپنے گھر میں, حضور نے فضیلت بیان کی, اپنے گھر میں مسجد بناؤ. مسجد بناؤ کہتے کیا الگ سے مسجد بنانے کی ضرورت نہیں, یہ جگہ پر متعین کرو یہ جگہ پر میں نماز پڑھوں گی. جیسے اللہ کی بندیوں نے کہا میں اس جگہ پر 500 قرآن ختم کی ہوں, میں اس جگہ پر ایک بزرگ کا واقعہ مشہور ہے, بیٹا یہ کونے میں گناہ نہ کرنا, یہاں پر میں نے 1500 قرآن ختم کیے ہیں. تو اس طرح مسجد میں گھر کے اندر مسجد بناؤ. لا تجعلوا بیوتکم قبورا, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے تم اپنے گھروں کو اے مردوں عورتوں قبرستان مت بناؤ. قبرستان میں 5 کام نہیں ہوا کرتے, وہ 5 کام تمہارے گھروں میں نہ ہو تو پھر سمجھو تمہارا گھر قبرستان بن گیا ہے. وہ 5 کام ہونا چاہیے. کون سے 5 کام؟
کون سے 5 کام؟ سب سے پہلا کام سلام. مرد اور عورت آپس میں سلام کرنا چاہیے. توجہ سے سنو میری بات، پرانے نوجوان بھی نئے نوجوان بھی سنو. حضرت مدنی سے کسی نے پوچھا، حضرت ہمارے گھر میں لڑائیاں ہیں، جھگڑا ہے، میاں بیوی کے درمیان سکون نہیں، چین نہیں، محبت نہیں، الفت نہیں، آپس میں ایک دوسرے کی انڈرسٹینڈنگ نہیں، کیا کریں؟ حضرت نے فرمایا تم سلام کرتے ہو؟ کہا سلام تو ہم نہیں کرتے، اس لیے کہ آج کل سلام کرنے کو بھی لوگ عیب سمجھتے ہیں. کیا جورو کو بہت سلامہ مار رہا؟ ہاں اگر سلام کیا کیا بات، جورو کو بہت سلامہ مار رہا؟ کیا سلام؟ سلام کرنا کوئی گناہ ہے؟ سلام کرنے کو بھی آج کل لوگوں نے مذاق بنا کر سلام سے بھی لوگوں کو روک دیا. پہلا کام گھروں میں سلام کا اہتمام کرو. سلام ہے تو سلامتی ہے، سلام نہیں ہے تو سلامتی نہیں ہے. سلام. نمبر 2، گھر کے اندر مہمانوں کا اکرام شروع کرو. میں شروع کرو کیوں کہہ رہا ہوں؟ جہاں جہاں جتنے ہوٹل ہیں وہاں وہاں اتنے کنجوس ہیں. ایک. نمبر 2، وہاں کی عورتیں سوماری ہیں. کیوں؟ اگر وہ گھر میں آنے والے مہمانوں کو چائے بنا کر پلاتی تو مرد ہوٹل کو کیوں لے آتا؟ مرد ہوٹل کو کیوں لے آتا؟ ہوٹل کو اس لیے لایا، اگر آپ ایک مہمان کو بلا لے کر گئے، کیا جی بلا لے کر گئے، بعض عورتیں اتنی بے حیا بے شرم ہوتی ہیں، اتنا زور سے ڈانٹتی ہیں، مہمانوں کے کانوں تک سنائی دیتی ہیں. دودھ گھر میں نہیں ہے معلوم نہیں، یہ نہیں ہے معلوم نہیں. ارے بھائی آہستہ بولنا سیکھو. صوت العورت عورت کی آواز ہی پردہ ہے، اور تم اتنا زور سے چیخ رہے ہو. باہر مہمان، وہ ہم گئے مہمان، بھائی مولانا اندر آئیے، جا کر دیکھے تو مولانا چلے گئے. جا کر پوچھے کیا مولانا؟ نہیں بھائی ملفوظات سن لیا تھا، باہر نکل گیا. آپ کے بیگم کا استقبالی الفاظ سنا، کیا ایک بہترین استقبال تھا، ویلکم ویلکم. وہ ویلکم جو سنا تھا، آپ کا جو ویلکم ہو رہا تھا، نکل گیا. اسی میں عافیت ہے. نتیجتاً مردوں کا اپنے مہمانوں کو گھر لے جانے کا سلسلہ ہی بند، کوئی نہیں لے جاتا. ہمارے تمام علماء اس بات کی شہادت دے سکتے ہیں. آؤ مولانا ہوٹل میں کھانا کھا لیں گے. کی تمہیں بے وارث سے جاتے ہیں، لاوارث تمہیں ہوٹل میں کیوں کھائے بھائی؟ یہ زمانہ تھا عیبدار تجارت ہوٹل کی، عیبدار تجارت پانی کو بیچنا، اور آج شاندار تجارت ہوٹل، شاندار تجارت پانی. لا حول ولا قوہ. حضرت یوسف رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہمارے جو چوتھے نمبر کا مقصد، دعوت و تبلیغ میں 6 نمبر ہے، اس میں چوتھا نمبر ہے. کیا نمبر بولیے؟ بولو بھائی کیا نمبر؟ ذرا زور سے بولو جی. اکرام المسلمین. حضرت نے فرمایا اس نمبر کا مقصد یہ ہے کائنات کے ہوٹل بند ہو جائیں. حضرت سے پوچھا کیا مقصد ہے حضرت؟ کائنات کے ہوٹل یعنی اتنا کھلانے والے بنو، اتنا پلانے والے بنو، کوئی مہمان ہوٹل میں جا کر نہ کھائے، کوئی مہمان ہوٹل میں جا کر چائے نہ پیے. یہ ہے گھر کے اندر برکتیں اگر تم چاہتے ہو. سنو آج کل سب سے بڑی شکایت، حضرت کمائی میں برکت نہیں ہے، برکت نہیں ہے. برکت والے حرکت کرے تو اتنا برکت آتی. نحوست والی حرکت کرے تو برکت کیسے آتی؟ گھر کے اندر مہمانوں کو بلایا کرو، تمہارا گھر کھلانے والا بنے گا، تمہارا گھر پلانے والا بنے گا. کوئی بچہ تمہارے گھر میں بھوکا نہیں سوئے گا، خاندان تمہارا آباد رہے گا. گھر کے اندر بلاؤ مہمانوں کو، اور مہمانوں کو بلا کر دعائیں لیا کرو. اور 5 مہمان جس دسترخوان پہ ہوتے ہیں اس دسترخوان کا حساب نہیں ہوتا. نمبر 1، جس دسترخوان پر بیوہ ہو، یتیم ہو، اس دسترخوان کا حساب نہیں ہوتا. جس دسترخوان پر مسافر و مسکین ہو اس دسترخوان کا حساب نہیں ہوتا. جس دسترخوان پر طالب علم اور علماء ہو اس دسترخوان کا حساب نہیں ہوتا. جس دسترخوان پر نیک بندے ہو اس دسترخوان کا حساب نہیں ہوتا. اسی طرح جس دسترخوان پر غریب ہو اس دسترخوان کا بھی حساب نہیں ہوتا. اللہ نکلتے ہوئے وہ لوگ دعا دیتے ہوئے جائیں گے. افطر عندکم الصائمون، اکل
قبرستان کے مانند ہے۔ نمبر 3، جس گھر میں اللہ کا ذکر نہیں، قرآن پاک کی تلاوت نہیں، وہ گھر بھی گھر نہیں ہے، وہ قبرستان ہے۔ اس لیے کہ قبرستانوں میں یہ چیزیں نہیں ہوتی، قبرستان میں یہ چیزیں نہیں ہوتی، اس لیے یہ عمل کرنے کو کہا گیا بھئی پہلے تم گھر کے اندر یہ عمل کیا کرو۔ نمبر 4، گھر کے اندر نفل نمازیں پڑھا کرو، سنتیں گھر میں ادا کیا کرو۔ اجعلوا من صلاتکم فی بیوتکم، یہ فرمایا حضور علیہ السلام نے، اپنی بعض نمازیں تم گھر میں ادا کرو۔ نور الایزا کے حاشیے میں ایک حدیث منقول ہے، جو بندہ فجر کی 2 رکعت سنت گھر میں پڑھتا ہے، توجہ سے سنو، 3 فائدے ہوں گے۔ میں کیوں کہہ رہا ہوں مسجد میں کیا کرنا کیا نہیں کرنا، پہلے سنا، مسجد میں اکثر لوگ پیشاب بھی یہیں جائیں گے، وضو بھی یہیں کریں گے، سنت بھی یہیں پڑھیں گے، فرض بھی یہیں پڑھیں گے، پھر گھر کے اندر جا کر آرام کریں گے۔ یہ بھی نماز گھر میں ادا کرنے، یہاں تک کہ بعض بے وقوف لوگ اشراق پڑھنے مسجد کو آتے ہیں، چاش پڑھنے مسجد کو آتے ہیں۔ ارے بے وقوف انسان، اشراق پڑھنے مسجد میں کیوں آیا؟ کیوں آیا اشراق پڑھنے؟ گھر میں جا کر اشراق پڑھ، تیری گھر کی نحوست ختم ہوگی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا فجر کی 2 رکعت سنت گھر میں پڑھو گے، پہلا فائدہ تیرا یہ ہے گھر کے اندر کا جھگڑا ختم۔ سب کی صورتیں اتر رہتی ہمیشہ، شادی کو تو خوش ہو جاتی چاہے کسی عمر کے کیوں نہ ہو۔ کیا مطلب؟ ایک صاحب کو ترغیب دے رہا تھا اللہ تمہارے جوڑے کو جنتی جوڑا بنائے، انہوں سورج چھوٹا کرنے کو پوچھے جنت میں بھی انیچ کیا حضرت، سورج چھوٹی ہوگی جنت میں بھی انیچ کیا حضرت؟ میں نے کہا بھئی اگر تم دونوں من تو شدم تو من شدی من تن شدم تو جا شدی تا کس نگوید بعد ازی من دیگرم تو دیگری الطیبات للطیبین والطیبون للطیبات، اگر تم بھی طیب ہو اور وہ بھی طیبہ ہو جائے، سمجھو اللہ تمہارے جوڑے کو جنتی جوڑا بنائے گا، پھر تیری بیوی جب جنت میں تمام حوروں کی ملکہ بن کر آئے گی، سیدہ بن کر آئے گی، وہ اس طرح نہیں ہوگی جس طرح تھی، بالکل صفات والی، اخلاق والی، نیک اور پاک پوتر حسن و جمال کا پیکر بن کر اس طرح آئے گی، اس کے سامنے حور پھیکے پڑ جائیں گے۔ اس لیے نیت کرو انشاءاللہ اسی بیوی کو جنت پہ لے جائیں گے۔ کیا جی انشاءاللہ نوازش نہیں ہے حضرت؟ مستورات سنو، تمہارے مرد حضرات انشاءاللہ بہت ہلو بول رہی، تمہارے مرد حضرات انشاءاللہ بہت ہلو بول رہی، بھئی سب جنت میں لے جاؤ گے؟ اب بھی یہ آواز نہیں، یہ مردوں کی آواز ہے، جو سکرات کی آواز ہے انشاءاللہ، ارے لے جاؤ گے؟ اب ذرہ پاور چڑھا ہے لیکن اتنا نہیں چڑھا جیسا چڑھنا چاہیے۔ کرو گے بھائی انشاءاللہ؟ اگر تم نے نیت کرنی تو سنو، قوا انفسکم واہلیکم نارا، قوا انفسکم واہلیکم نارا، تم اپنی ذات کو بھی بچاؤ جہنم سے۔ جہنم میں اگر تم اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہو، مسجد کو لازم پکڑ لو، اس سے بڑھ کر جہنم سے بچانے کی جگہ کوئی جگہ نہیں۔ اللہ آخر میں پوچھے گا ارے یہ کون یہ کون یہ کون؟ اللہ مسجد کو بلائے گا، او مدینہ مسجد ادھر آ، یہ کہہ رہا ہے تیرا مصلی ہے، یہ کہہ رہا ہے تیرا آدمی ہے، یہ کہہ رہا ہے تیرے آمد و رفت رکھنے والا ہے۔ بشر المشائین فی الظلم یوم القیامہ، یہ تیرا آدمی ہے، اندھیرے میں بھی آیا کرتا تھا، تو یومئذ تحدث اخبارها بان ربک اوحی لها، اس کے بارے میں جب حضور سے پوچھا گیا آپ نے فرمایا جس جگہ پر خیر کے کام کیے جائیں گے وہ زمین آ کر اللہ کے پاس گواہی دے گی۔
نیت کرو انشاءاللہ ہم مدینہ مسجد کو ہم سب کے لیے گواہ بنائیں گے. کرو گے بھائی انشاءاللہ؟ تو اس لیے میرے عزیز بھائیوں، کہنے کو تو بہت کچھ ہے لیکن وقت کا دامن تنگ ہے. میں آپ لوگوں کو ایک کروڑ کا نسخہ دے کر رخصت ہو جاتا ہوں. بہت دیر سے جب آپ بیٹھے ہوئے ہو، کچھ نہ کچھ تو دنیا کا بھی فائدہ ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے؟ ارے ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے؟ کون کون اپنی تکلیف، اپنی پریشانی، اپنی مصیبت، اپنے حالات دور کرنا چاہتے ہیں؟ ہاتھ اٹھاؤ. کرو گے بھائی انشاءاللہ؟ اس کا مطلب ہے ہم سب کسی نہ کسی اعتبار سے پریشان ہیں کہ نہیں ہیں؟ ایک ہے حال اور ایک ہے حل. حال اور حل میں ایک الف کا فرق، ایک ہی الف کا فرق. حال کو حل کرنے کے لیے ایک ہی الف. اللہ کے طرف سے اگر تمہیں پریشان کرنے کا فیصلہ اللہ کر دیا، اس الف کو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں اٹھا سکتا. یہ بات یاد رکھ لو. اور پریشانیاں آتی ہیں 3 چیزوں سے. غور سے سنو، یہ عام طور پر بتائے نہیں جاتے اور ہم اب بتا ہی دیتے اس لیے کہ اشاروں کو سمجھنے والی عقل آج نہیں رہی. آج ایسی عقل نہیں رہی. کیا بولے سمجھ میں نہیں آئے نا؟ کیا اب کھلا بولنا پڑتا. اوپن ہارٹ سرجری جب سے ہونے شروع ہو گیا، بیانہ بھی اوپن ہارٹ ہونے لگے. اوپن دماغ، اوپن الفاظ، اشارے کنائے والی باتیں سننے اور سمجھنے کے پہلے کیا تھا؟ مختصر بیان کرو، یہ کہا گیا. سنو، حضرت معاویہ کے زمانے میں جس وقت یزید کو اپنے بعد کا خلیفہ متعین کرنے کا فیصلہ ہو گیا، حضرت معاویہ نے مقررین کو طلب کیا، کہا بھائی مختصر الفاظ میں میرے بعد یزید خلیفہ ہونے کی سب کو اطلاع دینا ہے، کیا کرو گے؟ مقررین آتے گئے آتے گئے آتے گئے آتے گئے، آخر میں ایک مقرر طے ہوا، تم بیان کرو گے. اسی لیے کہا کرتے ہیں وقت کو دیکھ کر کبھی سورۃ بقرہ پڑھنا بھی جاننا چاہیے، کبھی سورۃ کوثر پڑھنا بھی جاننا چاہیے. ہمیشہ سورۃ بقرہ نہیں، کبھی کبھار سورۃ کوثر بھی پڑھنے جاننا چاہیے. تو کیا کہا؟ بولو بھائی، تقریر کرو. فرمایا ھذا، تلوار اٹھایا اس مقرر نے پہلے، فرمایا ھذا امیر المؤمنین، حضرت معاویہ کی طرف اشارہ کیا. بعدہ ھذا، ادھر یزید بیٹھا ہوا تھا، تلوار سے اشارہ کیا، یہ امیر المومنین ہے فی الحال، ان کے بعد آگے یہ امیر المومنین بنیں گے. وَإِلَّا هَذَا، تلوار بلند کرتے ہوئے کہا نہیں مانو گے تو تلوار آپ کے سامنے بات کرے گی. تقریر ختم. اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، خیر الکلام ما قل ودل. تو اس لیے میں کہنا چاہتا ہوں پہلے پچھلے گناہوں سے توبہ کرو. کریں گے انشاءاللہ؟ ہمارے دادا سانپ مارے، ہمارے دادا ان کو ستائے، ہمارے پردادا ان کو ستائے. تم لوگوں کو بعض مرتبہ بنی اسرائیل، یہ دیکھو ان کو ذرا خاموش کرو جی. مین بات کے وقت میں آواز آنا شروع. یہ اسٹینڈنگ، بیٹھو بیٹھو بھائی، تمہیں بھی بیٹھو، سنو جلدی جلدی بیٹھ کو سنو. آخری پوائنٹ وہ تمام بلاؤ، ان کو بھی بلاؤ، قبلہ بدل جانا ان کا. اندر آؤ، بیٹھ کر سنو. مین بات، اندر آ جاؤ، بیٹھ کر سنو، جلدی جلدی دعا ہو جائے گی. جن کو جگہ نہیں اوپر چلے جاؤ. کیا کہہ رہا تھا بولو؟ تم لوگوں کو خوابوں کے ذریعے سے مسلسل بعض خواب نظر آ رہے ہوں گے. حضرت میں ہمیشہ یہ خواب دیکھتے ہو، حضرت یہ خواب دیکھتے ہو، حضرت یہ خواب دیکھتے ہو. نظر آنے کی نہیں آ رہی؟ وہ خوابوں میں اشارے ہوتے ہیں، چاہے وہ خواب جیسے بھی ہو. وہ خواب بعض اضغاث و احلام ہیں، وہ اضغاث و احلام کو علماء بتا دیں گے بیکار خواب. یہ خواب ہے بار بار نظر آنا. اگر ایسے خواب ہو تو آپ تعبیر الرؤیا کے ماہرین علماء سے ڈائریکٹ آ کر معلوم کرو حضرت یہ خواب کی تعبیر کیا. حضرت وہ خواب کی تعبیر بتائیں گے، اس کے مطابق اس کا حل بتائیں گے، اس حل پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. دوسری بات، جو رزق
نماز کے بعد فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، فجر کی نماز کے بعد سورہ اذا جاء نصر اللہ والفتح 25 مرتبہ پڑھو. کتنے بار پڑھنا بولو؟ ارے بولو بھائی کتنے بار؟ 25 بار. یہ کئی کو نسخہ بول رہا ہوں معلوم. یہ نسخے کے بعد اللہ آپ کی انشاءاللہ مال دیں گے. لیٹ ختنہ کرے تو آوازہ زیادہ ہوتی، یاد رکھیے. یہ پڑھنا کہ ختنہ ہو کو نہیں ہے، آوازہ زیادہ، اس لیے جلدی جلدی ختنہ کر ڈالو. ہمارے یہاں عادت چچا کو بھی بھتیجے کو بٹھا کو ختنہ کرنے کی، وہ چھوڑ ڈالو عادت. تو میں کیا کہہ رہا تھا، دوسری بات، فجر کی نماز کے بعد 25 بار اذا جاء، ظہر کے بعد 24، عصر کے بعد 23، مغرب کے بعد 22، عشاء کے بعد 21. پڑھو گے انشاءاللہ؟ پڑھ کر یا رزاق یا کریم یا رحمان یا رحیم 30 پر 3 بار پڑھ کر اللہ سے توبہ کے ساتھ دعا بھی کرو. توبہ بھی کرنا، دعا بھی کرنا. کرو گے انشاءاللہ بھائی؟ یہ نسخہ اس لیے دے رہا ہوں، آپ نیت کرے نہیں کرے مسجد بنانا، ارے کرے نہیں کرے جی، جب اللہ دے گا کہو انشاءاللہ ہم اللہ کو دیں گے. ارے انشاءاللہ بولو بھائی. آج بھی ہماری قوم میں کب انشاءاللہ بولنا، کب الحمدللہ بولنا، کب آمین بولنا، وہ ابھی سمجھ نہیں آئی. اس لیے ہمارے اکابر کیا کیے، دعا بھی ایک دعا ربنا آمین فی الدنیا حسنہ آمین. دیکھو جی دعا مکمل ہوئی، اس نے آمین آمین بولنا شروع کر ڈالے. تو آخری جملہ بلند کرتے ہیں وقینا عذاب النار، کہتے آمین. یہ اس لیے دعا میں آواز بلند کی جاتی ہے تاکہ ہم آمین کہیں. اسی طرح انشاءاللہ بولو گے، اللہ انشاءاللہ ماشاءاللہ بنا دے گا. تو یہ کام کیا کرنا. یہ دوسرا، جب بھی گھر کو جاؤ، لیڈیز ہو یا جینٹس، اب سب ماشاءاللہ ضیافت کا انتظام بھی ہے کیا بھائی؟ ضیافت ماشاءاللہ اکرام کے ساتھ ذرا ضیافت کا اہتمام کریں. جب گھر کو جائیں گے آپ، جاتے ہی پہلے السلام علیکم ورحمۃ اللہ. نمبر 2 والصلاة والسلام علی رسول اللہ. نمبر 3 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. یہ پڑھتے ہوئے آپ اندر داخل ہو، انشاءاللہ اگر آپ کے گناہ معاف ہو گئے، اللہ کے طرف سے کوئی پکڑنے کا فیصلہ نہیں ہے، تو ضرور اللہ آپ کی تنگی دور کرے گا. بغیر قرض کے اللہ انشاءاللہ موت دے گا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.